بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت خالد بن ولید۔ آئیے اس کہانی کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ سن 6 ہجری بمطابق فروری 628 عیسوی ماہ ذیقعد بروز دوشنبہ، سرور کائنات اور لشکر اسلام کے سپہ سالار اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو قربانی کے جانوروں کو کلاوہ ڈالا اور احرام باندھا، پھر بنی خزاعہ کے ایک آدمی کو جاسوس بنا کر مکہ روانہ کیا کہ وہ قریش مکہ کے حالات معلوم کر کے واپس آئے۔ سرور دو عالم جب غدیر اشتات کے مقام پر پہنچے تو جاسوس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ قریش مکہ کو مسلمانوں کے آنے کی اطلاع ہو چکی ہے، وہ قبائل کو جمع کر رہے ہیں تاکہ جنگ کی جائے اور آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہم تو زیارت کعبہ کی غرض سے نکلے ہیں اور ہمارا مقصد صرف عمرہ ادا کرنا ہے، جنگ و جدل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی خواہ مخواہ حد راہ ہو تو پھر ہمیں مجبوراً جنگ کرنا ہوگی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب خدا کا نام لے کر بڑھے چلو۔ زائرین بیت اللہ عشق الہی میں چور اور زیارت بیت اللہ کے خیال سے مسرور آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکا یک رک گئے اور فرمایا، خالد بن ولید ایک فوجی دستہ لیے عتیم کے مقام پر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ہمارے انتظار میں ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ہم کاوا کاٹ کر دائیں جانب سے چلیں اور بے خبری میں اس کے سر پر پہنچ کے اس کے حملہ کو ناکام بنا دیں۔ پس ایسا ہی کیا گیا اور مسلمان زائرین نے اچانک خالد بن ولید کے سامنے پہنچ کر اسے حیران کر دیا۔ خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ مدینہ والوں کی خبر لینے کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ سب گھات لگائے بیٹھے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کے گھات میں ہونے کی اطلاع مل گئی اور مسلمان اس کے اچانک حملہ سے محفوظ رہے۔ خالد بن ولید نے راستہ تو چھوڑ دیا مگر وہ ساتھ ساتھ لگا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان سفر و حضر میں نماز ضرور پڑھتے ہیں، چنانچہ وہ اس انتظار میں تھا کہ جب مسلمان نماز میں مصروف ہوں تو ان پر حملہ کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ تاہم اس ارادے میں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منصوبے سے آگاہ کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت صلاۃ خوف کا حکم دے دیا۔ یہاں پر صلاۃ خوف سے مراد ایک دستہ نماز پڑھے اور دوسرا دستہ پہرے داری کرے۔ یہی صلاۃ خوف مسلمانوں کی آئندہ تمام جنگوں میں جاری رہی۔ اس موقع پر جنگ نہ ہوئی اور مسلمانان مدینہ اور قریش مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ ہو گئی۔ حدیبیہ مکہ سے جدہ کی جانب ایک منزل پر واقع ہے اور آج کل شمیبہ کے نام سے مشہور ہے۔ حدیبیہ دراصل ایک کنویں کا نام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے فتح مبین اور بیت رضوان کی مقدس تاریخ وابستہ ہے۔ فتح مبین کے بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فتح خیبر ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد پیش آئی تھی اور جس میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا تھا۔ بیت رضوان کا واقعہ اس طرح تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان غنی کو قریش مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر مکہ والوں نے انہیں روک لیا اور خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں سے بیعت لی تھی کہ وہ مر جائیں گے مگر راہ فرار اختیار نہ کریں گے۔ اس بیعت کی خبر جب مکہ والوں تک پہنچی تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً مسلمانوں تک یہ خبر پہنچوائی کہ حضرت عثمان زندہ ہیں اور واپس آ رہے ہیں۔ یہ بیعت جہاد کے بہت ہی اہم موقع پر لی گئی تھی اور مسلمانوں نے پورے جوش و ولولہ سے اس بیعت میں حصہ لیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس فداکاری اور جذبہ ایثار کی قدر افزائی کی اور سورہ فتح میں اپنی خوشنودی
اور رضا کا پروانہ رحمت نازل کر کے اس واقعہ کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر اسلامی تاریخ میں اسے بیت رضوان کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جبکہ وہ تیرے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کرنے لگے، اور جان لیا اللہ نے جو ان کے جی میں تھا، پس اتارا ان پر اطمینان اور سکون، اور انعام میں دیا ان کو ایک فتح قریب۔ صلح حدیبیہ یا بیت رضوان سے چونکہ خالد بن ولید کا براہ راست کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم اس کے تفصیلی ذکر سے قطع نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے سال عمرہ القضاء کے موقع پر خالد بن ولید پھر نظر آتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے پا گیا تھا کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا نہ کر سکیں گے، بلکہ اگلے سال وہ عمرہ کے لیے اس انداز سے آئیں گے کہ ان کے پاس معمولی ہتھیار حفاظت خود اختیاری کے لیے ہوں گے، تلواریں نیام میں رہیں گی۔ خالد بن ولید کو اس زمانہ میں مسلمانوں اور اسلام سے اس درجہ پرخاش ہو گئی تھی کہ جب دوسرے سال مسلمان معاہدہ کے مطابق عمرہ القضاء ادا کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو خالد بن ولید مکہ سے باہر چلا گیا، کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان اس کی نظروں کے سامنے مکہ میں داخل ہوں، حالانکہ مکہ معظمہ مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی قابل احترام تھا جتنا قریش مکہ کے لیے۔ پھر یہ کہ اس کے لیے ایک سال پہلے باقاعدہ معاہدہ بھی ہوا تھا، اور مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے آنے والے بہت سے مسلمان نہ صرف قریش تھے بلکہ بعض تو خاص خالد بن ولید کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی عقیدت کی پختگی نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ خالد بن ولید شرک کی حالت میں اگرچہ اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، لیکن عقیدے کی یہی پختگی جو مسلمانوں سے شدید عداوت کا باعث تھی، آگے چل کر اخلاص اور ان کے کارہائے نمایاں کی بنیاد بنی، جو اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کی نصرت و سربلندی کے لیے انجام دیے۔ یہاں پہنچ کر دراصل خالد بن ولید کی زندگی کا ایک دور ختم ہوتا ہے، یعنی اس وقت تک خالد بن ولید مسلمانوں اور اسلام کے شدید دشمنوں میں شامل تھے، اور انہوں نے اپنی جواں مردی اور بیدار مغزی سے مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور احد کے میدان میں وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے، مگر ان کی اسلام سے شدید نفرت جب اسلام لانے کے بعد اتنی ہی شدید محبت میں تبدیل ہوئی تو انہوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جنہیں پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خالد بن ولید کے اسلام لانے کے بارے میں مورخین میں بڑا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ 5 سن ہجری سے 8 سن ہجری تک ان کے اسلام لانے کا سن بیان کیا گیا ہے۔ 5 اور 6 ہجری کے بارے میں کوئی شہادت نہیں ملتی، مگر سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے 6 ماہ قبل اور غزوہ موطا سے صرف 2 ماہ قبل ان کے اسلام لانے کے بارے میں عقلی امور اور تاریخی شہادتیں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ابن سعد نے خود خالد بن ولید کا ایک قول پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم دونوں خالد بن ولید اور عمرو بن العاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1 صفر سن 8 ہجری کو حاضر ہوئے۔ بلازری کہتے ہیں، عمرو بن العاص نجاشی کے پاس سے مسلمان ہو کر لوٹے تو راستے میں انہیں عثمان بن طلحہ اور خالد بن ولید ملے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ چنانچہ یہ تینوں سفر سن 8 ہجری میں رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے۔ ابن قتیبہ اور طبرہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عساکر واقدی کا قول نقل کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ خالد غزوہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے، وہ عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ تینوں فتح مکہ سے قبل سن 8 ہجری میں اسلام لائے تھے۔ یہ اور ایسے بہت سے بیانات ایسے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، اور وہ غزوہ جس میں خالد بن ولید نے بحیثیت ایک مسلمان کے حصہ لیا غزوہ موطا تھا۔ اسی دوران قریشی سردار نعیم بن مسعود کے بھتیجے ابن حاتم اور اس کی منگیتر نہنا کے حالات کچھ زیادہ ہی دگرگون ہو گئے۔ جنگ خندق کے اختتام پر ابن حاتم چچا کے ساتھ مکہ واپس آ گیا تھا۔ اس نے تو کچھ صبر کر لیا اور فرقت کے دن کسی نہ کسی طرح گزارتا رہا، مگر نہنا ایک نوخیز دوشیزہ تھی۔ اس نے ابن حاتم کو تقریباً بھلا دیا تھا۔
مگر اچانک ابن حاتم مکہ سے مدینہ پہنچا اور نہنا نے اسے اپنے قریب پایا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور ابن حاتم کے واپس جاتے ہی اس کے غم میں شدید بیمار ہو گئی۔ اس کے والدین کو پہلے تو یہ خیال ہوا کہ نہنا کسی معمولی بیماری کا شکار ہوئی ہے اور جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے زیادہ فکر نہ کی۔ مگر جب نہنا کی بیماری بڑھتے بڑھتے اسے بالکل ہی صاحب فراش کر گئی تو ان کی آنکھیں کھلی۔ اب انہوں نے ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع کی۔ اچھے سے اچھے طبیب کو دکھایا گیا مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ نہنا کوئی عام مرض نہیں بلکہ وہ مرض عشق میں مبتلا ہے۔ کم گو اور حیادار نہنا اپنی زبان نہ کھولتی تھی۔ اس کے والدین اس کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ دیکھ کر دن رات کڑتے رہتے تھے مگر نہنا کا مرض جوں کا توں تھا۔ قدرت کو نہنا کی زندگی بچانا مقصود تھی، اس لیے اس نے نہنا کی سہیلی صفورہ کو اس کے پاس بھیج دیا۔ صفورہ نہنا کی بچپن کی سہیلی تھی اور 1 سال پہلے اپنے چچا کے گھر بیاہ کے جدہ چلی گئی تھی۔ اب 1 سال بعد وہ واپس آئی تو نہنا کی بیماری کا سن کر فوراً ملنے چلی آئی۔ نہنا کی حالت دیکھ کر صفورہ دھک سے رہ گئی۔ وہ تو چارپائی سے لگ گئی تھی اور سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی۔ صفورہ کو دیکھ کر جیسے اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر اتنا روئی کہ اس کے ساتھ پورا گھر رونے لگا۔ تجربہ کار صفورہ نے نہنا کا مرض پا لیا۔ رو دھو کے نہنا کا دل کچھ ہلکا ہوا تو صفورہ نے اس کے والدین کو دوسرے کمرے میں بھیج کے نہنا سے بات شروع کی۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں پوچھا، سچ بتا نہنا، وہ ظالم کون ہے جس نے تیرا یہ حال بنایا ہے؟ نہنا کی آنکھیں پھر اشک بار ہو گئیں اور وہ صفورہ کے گلے لگ کر پھر سے رونے لگی۔ صفورہ نے اسے ایک جھٹکے سے الگ کیا اور بولی، رونا دھونا بند کر اور مجھے ٹھیک ٹھیک بتا وہ کون ہے؟ نہنا کچھ نہ چھپا سکی۔ اس کا نام ابن حاتم ہے، اس نے صفورہ کو بتایا، اور وہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ کیا اس نے تجھے چھوڑ کے کسی اور سے شادی کر لی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے صفورہ، نہنا نے جواب دیا، اس سے میری منگنی ہوئی ہے اور اس نے اب تک یہ منگنی نہیں توڑی۔ پھر کیا جھگڑا ہے؟ صفورہ نے پوچھا۔ وہ خود نہیں لے جانا چاہتا یا تیرے والدین وہاں شادی کرنے پر راضی نہیں رہے؟ یہ بات بھی نہیں ہے، نہنا نے جواب دیا، وہ مکہ میں رہتا ہے اور میں یہاں ہوں، پھر شادی کیسے ہو؟ بات سوچنے والی تھی، صفورہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تیرا وہ مسلمان ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ نہنا کو واقعی اس بارے میں کچھ علم نہ تھا اور نہ آخری ملاقات میں اس نے ابن حاتم سے اس بارے میں کوئی گفتگو کی تھی۔ صفورہ نے دوسرا سوال کیا، تیری اس سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ غزوہ خندق کے زمانے میں، نہنا نے بتایا۔ ابن حاتم قریشی مکہ کے لشکر کے ساتھ جنگ پر آیا تھا اور ایک رات چھپتے چھپاتے مجھ سے ملنے بھی آیا تھا۔ نہنا سے گفتگو کے بعد صفورہ اٹھی اور اس کے والدین کے پاس پہنچی۔ وہ جاتے ہی ان پر برس پڑی، خالہ جان، خالو جان، آپ نے نہنا کو موت کے منہ میں پہنچا دیا اور اب بھی آپ لوگ اس قدر اطمینان سے بیٹھے ہیں؟ نہنا کے والد گھبرا گئے۔ صفورہ بیٹی، انہوں نے خوفزدہ لہجے میں کہا، پورے مدینہ کا کوئی ایسا طبیب نہیں ہے جس کا میں نے علاج نہ کرایا ہو، مگر اب یہ میری تقدیر کہ نہنا کو کسی کی دوا ہی نہیں لگتی۔ خالو جان، آپ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ صفورہ کا لہجہ پہلے جیسا ہی سخت اور ترش تھا۔ نہنا جوان ہے، آپ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ مجھے کیا انکار ہے بیٹی، انہوں نے جواب دیا، منگنی تو ہو ہی چکی ہے، یہ اچھی ہو جائے تو رخصت ہی کر دیں گے۔ واہ خالو جان، آپ اس کے اچھے ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے اور یہ اسی طرح جلتی اڑتی قبر میں پہنچ جائے گی۔ صفورہ کو غصہ آ گیا تھا۔ خدا کے لیے اس پر رحم کیجیے اور کسی کو بھیج کر مکہ سے فوراً ابن حاتم کو بلوائیے، ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ابن حاتم کے نام پر نہنا کی ماں چونکی۔ میں کیوں بلواؤں اسے؟ وہ قدرے سخت لہجے میں بولی، کیا وہ خود نہیں آ سکتا؟ کسی نے روکا ہے اسے کیا؟ بات معقول تھی، صفورہ سوچنے لگی، پھر ایک دم بولی، خالہ جان، آپ نے ابن حاتم کو خبر کی ہے کہ نہنا بستر سے لگ گئی ہے؟ صفورہ کا سوال بڑا سخت تھا۔ نہنا کی ماں لاجواب ہو گئی، بیٹی میں کس کو بھیجوں؟ وہ پجمردگی سے بولی، گھر میں نہنا کے باپ کے سوا کون ہے جو مدینہ جائے؟ آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا دکھ بیان کرنا چاہیے تھا۔ صفورہ نے انہیں مشورہ دیا، پھر خود ہی اس مسئلے کا حل پیش کیا اور بولی، میں اپنے میاں سے کہہ کے کسی کو مکہ بھجواتی ہوں، دیکھیں ابن حاتم کیا کہتا ہے۔
وہ بہت نیک بچہ ہے بیٹی۔ نہنا کی ماں کہاں تو ابن حاتم کے خلاف ہو رہی تھی اور کہاں ایک دم نرم پڑ گئی، وہ سنے گا تو دوڑا چلا آئے گا۔ صفورہ تھوڑی دیر اور ٹھہری، پھر نہنا کو تسلیاں دے کر اپنے گھر آ گئی۔ یہ بھی ایک اتفاق تھا کہ صفورہ کا شوہر ابن حاتم کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ دونوں ایک ہی کاہن کے پاس پڑھنے جاتے تھے۔ صفورہ نے اپنے شوہر کو نہنا کی اصل بیماری کا حال بتایا تو وہ بے چین ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد مکہ جانے والے کسی آدمی کے ہاتھ ابن حاتم کو پیغام بھجوائے گا۔ قریش مکہ اور سپہ سالار اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین جو معاہدہ طے پایا، اس میں درجہ ذیل دفعات شامل تھیں۔ اس سال مسلمان مکہ میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ آئندہ سال مکہ میں بغرض عمرہ اس طرح داخل ہوں گے کہ معمولی حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا، تلواریں نیام کے اندر رہیں گی۔ مسلمان صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے، اس دوران اہل مکہ پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ معاہدہ کی مدت کے اندر دونوں جانب امن و عافیت کے ساتھ آمد و رفت جاری رہے گی۔ اگر کوئی شخص مکہ سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے گا تو اس کو مکہ واپس بھیجا جائے گا، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کر مکہ آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ تمام عرب قبائل آزاد ہیں کہ ہر 2 فریقین میں سے جو جس کا حلیف بننا چاہے اس کا حلیف بن جائے۔ یہ معاہدہ 10 سال تک قائم رہے گا اور کوئی فریق اس مدت میں اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ معاہدہ کی تحریر لکھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر سہیل نے اعتراض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے تو یہ واقعہ اور حقیقت جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ ہمیں صلح مقصود ہے اس لیے اگر تم پسند نہیں کرتے تو ہم اصرار نہیں کرتے۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب معاہدہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کو حکم دیا کہ وہ ان الفاظ کو محو کر دیں، مگر جناب علی کے لیے یہ کب ممکن تھا کہ وہ رسول اللہ کے الفاظ کو اپنے ہاتھ سے قلم زد کر دیں، جن الفاظ کی شمولیت نے ساری کائنات میں انقلاب پیدا کر کے ظلمت کے نور سے شرک کو ایمان سے اور جہل کو علم سے بدل ڈالا تھا۔ نبی کریم نے محسوس کیا کہ جناب علی المرتضیٰ اس حکم کی تعمیل سے ہچکچا رہے ہیں، تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے ان الفاظ کو محو کر دیا۔ معاہدہ کی تکمیل کے بعد مسلمانوں نے محسوس کیا کہ معاہدہ کی بعض شرائط میں ان کا پہلو کمزور ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے دب کر معاہدہ کیا ہے۔ حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا، انہوں نے حضور اقدس کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ حدیبیہ کا واقعہ فتح ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم بخدا یہ بلا شبہ فتح ہے، اس کو فتح الباری بھی کہا جاتا ہے۔ بعض دفعات کی وجہ سے یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کی شکست اور کمزوری کا باعث نظر آتا تھا، مگر اس کی حقیقت اور دور رس نتائج کا علم نبی پاک کو تھا۔ حضور اکرم نے خود تو اس وضاحت کی ضرورت محسوس نہ کی، مگر جلیل القدر محدثین نے اسے فتح مبین ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل دیے ہیں۔ چنانچہ امام حدیث و سیرت زہری فرماتے ہیں، اسلام میں جو عظیم الشان فتوحات شمار کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی فتح عظیم صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے کفارین و مشرکین سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ پھر جب یہ صلح عمل میں آ گئی تو دونوں فریقین کو اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے اور گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا، تبادلہ خیالات کی آزادی میسر ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی اسلام کو اپنی عقل صحیح سے جانچتا، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہ جاتا کہ وہ فوراً اسلام قبول کر لے۔ بس ان 2 سال کے درمیان جب تک دونوں طرف سے معاہدہ کی پابندی کی گئی، اسی قدر لوگ مسلمان ہوئے کہ اس سے قبل کہ پوری مدت میں اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ابن حاتم کو مدینہ سے یہ پیغام پہنچا کہ نہنا سخت بیمار ہے، اگر اس کی صورت دیکھنا ہو تو فوراً پہنچو۔ یہ پیغام صفورہ کے شوہر نے کسی ذریعہ سے اس کو پہنچوایا تھا۔ ابن حاتم یہ پیغام پا کر سیدھا اپنے چچا نعیم بن مسعود اشجعی کے پاس پہنچا۔ چچا جان، اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا، نہنا کی طبیعت بہت خراب ہے،
نعیم پہلے تو کچھ نہ سمجھ سکے، مگر جب انہوں نے ابن حاتم کی حالت دیکھی تو انہیں فوراً یاد آ گیا کہ نہنا اس کی منگیتر ہے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، تو پھر کیا چاہتے ہو ابن حاتم؟ میں مدینہ جا رہا ہوں چچا جان، ابن حاتم نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ نعیم بن مسعود کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ انہوں نے کہا، جب تم جانے کا پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہو تو پھر مجھ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ چچا کے تلخ لہجے سے ابن حاتم کے سر سے جذبات کا نشہ اتر گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے غلط انداز اور غلط الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ بس اس نے معذرت پیش کی، چچا جان مجھے معاف کر دیجیے، میں دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ نہنا قریب المرگ ہے، مجھے اس کی صورت دیکھنے کو بلایا گیا ہے۔ نعیم بن مسعود نے اس کی معذرت دل ہی دل میں قبول کر لی۔ یہ بات ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، انہوں نے حلاوت سے کہا، لیکن اس کی اطلاع مجھے سردار ابو سفیان کو پیشگی دینا پڑے گی، ورنہ صلح حدیبیہ کی شرائط کے تحت تمہیں مدینہ سے فوراً واپس بھیج دیا جائے گا۔ پھر میں کیا کروں چچا جان؟ ابن حاتم بے بسی سے بولا۔ مجھے سوچنے دو ابن حاتم۔ نعیم کو بھتیجے پر ترس آ گیا۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر قلم دوات منگا کر انہوں نے ابو سفیان کے نام ایک خط لکھا جس کی تحریر یہ تھی، قریش کے سپہ سالار ابو سفیان کے نام، حامل رکا حضا میرا سگا بھتیجا ابن حاتم ہے۔ بچپن میں اس کی منگنی اس کی خالہ کی بیٹی سے ہو گئی تھی جو اس وقت مدینہ میں ہے۔ اس وقت مدینہ سے اطلاع آئی ہے کہ ابن حاتم کی منگیتر کی حالت بہت خراب ہے اور کسی وقت بھی اس کے جسم و جان کا رشتہ منقطع ہو سکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ان حالات کے تحت ابن حاتم کو صرف ایک ہفتہ کے لیے مدینہ جانے کی اجازت دی جائے، اس کی واپسی کا میں ذمہ دار ہوں۔ نیچے دستخط کر کے یہ خط نعیم بن مسعود نے ابن حاتم کو دیا اور کہا، تم خود یہ خط لے کر ابو سفیان کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ کوئی سوال جواب کرے تو اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرنا۔ ابن حاتم کے دل میں تو پنکھے لگے ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت سوار ہوا اور بڑی تیز رفتاری سے سردار ابو سفیان کی طرف روانہ ہوا۔ نعیم بن مسعود اشجعی قبیلہ بنو غطفان کے ایک بااثر سردار تھے۔ ابو سفیان اس بڑے اور بااثر قبیلے کی قدر کرتا تھا۔ نعیم بن مسعود اگرچہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا کہ ابھی وہ اپنے اسلام لانے کا اعلان نہ کریں، تاکہ وہ مکہ میں رہ کر وہاں پھنسے ہوئے غریب اور بے بس مسلمانوں پر ظلم کرنے سے ابو سفیان اور دوسرے سرکردہ لوگوں کو باز رکھ سکیں۔ نعیم بن مسعود اس کام میں دل و جان سے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کئی مسلمانوں کے ظلم و ستم اور سزاؤں میں کمی کروا دی تھی۔ ابن حاتم سردار ابو سفیان کے ڈیرے پر پہنچا تو قریش کے بہت سے سردار وہاں مجمع لگائے بیٹھے تھے۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے مشرکین مکہ کی جنگی تیاریوں میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا۔ کوچہ و بازار میں رونق تھی اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ابن حاتم سردار کے ڈیرے کے سامنے گھوڑے سے اترنے لگا تو دو سوار تیزی سے گھوڑا بڑھا کر اس کے پاس آ گئے۔ اے لڑکے، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ایک سوار نے گھوڑے سے کود کر سوال کیا۔ میرا نام ابن حاتم ہے، ابن حاتم نے ملائمت سے جواب دیا۔ میں غطفان کے معزز سردار نعیم بن مسعود اشجعی کا بھتیجا ہوں۔ اچھا، تمہارا تعلق بنو غطفان سے ہے؟ وہ دونوں نرم پڑ گئے۔ ہاں، ابن حاتم نے کہا، مجھے سردار ابو سفیان تک سردار نعیم بن مسعود کا ایک خط پہنچانا ہے۔ اس نے ان کا لہجہ نظر انداز کر دیا، پھر ان کی جانب دیکھ کر پوچھا، کیا تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ ضرور، دونوں نے جواب دیا۔ سردار ابو سفیان ہمارے آقا ہیں، ہمارا تعلق ان کے محافظ دستے سے ہے۔ ان میں سے ایک نے ابن حاتم کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور دوسرا اس کے آگے آگے مناسب فاصلے سے چلنے لگا۔ روسائے عرب عام طور پر دوہری حویلیاں بناتے ہیں۔ اگلا حصہ مہمان خانے کے کام آتا اور پچھلا حصہ زنان خانہ ہوتا تھا۔ مہمان خانہ کے احاطے میں اس قدر جگہ ہوتی تھی کہ بیک وقت وہاں 50 گھوڑے باندھے جا سکتے تھے اور پھر بھی جگہ باقی رہ جاتی تھی۔ ابو سفیان کا محافظ ابن حاتم کو چھوڑ کر مہمان خانے کے دروازے میں داخل ہوا۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں 100 سے زیادہ کے بیٹھنے کی نشستیں تھیں۔ محافظ نے اندر پہنچ کے ابو سفیان کو اطلاع دی، بنو غطفان کے سردار نعیم بن مسعود اشجعی کا قاصد خط لے کر آیا ہے۔ محافظ نے اتنی زور سے کہا کہ تمام حاضرین چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو سفیان نے محافظ کو حکم دیا، قاصد کو عزت سے اندر لاؤ۔ محافظ باہر آیا
اور ابن حاتم کو ساتھ لے گیا۔ ابن حاتم نے سلام کر کے خط ابو سفیان کی طرف بڑھا دیا۔ ابو سفیان نے بند لفافہ لے کر قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف بڑھا دیا جو شاید اس کا نائب یا حاجب تھا۔ اس نے خط کھول کر بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ خط کا پہلا جملہ یہ تھا: حامل رکا میرا سگا بھتیجا ابن حاتم ہے۔ ابو سفیان یہ سنتے ہی غصہ سے کھڑا ہو گیا اور محافظ پر برس پڑا۔ احمق کہیں کا، یہ تو کہہ رہا تھا کہ سردار نعیم کا قاصد آیا ہے، یہ تو سردار کا سگا بھتیجا ابن حاتم ہے، تو سرداروں کی عزت کرنا نہیں جانتا؟ محافظ تھر تھر کانپنے لگا۔ جا دور ہو جا یہاں سے۔ ابو سفیان بڑبڑاتا ہوا بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اشارے سے ابن حاتم کو اپنے پاس بلایا اور قریب ہی جگہ دے دی۔ اب حاجب نے دوبارہ خط پڑھنا شروع کیا۔ خط ختم ہوا تو ابو سفیان نے پوچھا: تم کتنے دن کے لیے مدینہ جانا چاہتے ہو ابن حاتم؟ ابن حاتم نے سوچ کے بتایا: شاید 1 ہفتہ یا 1 مہینہ۔ ابو سفیان اس کا منہ دیکھنے لگا۔ کوئی صحیح اندازہ نہیں بتا سکتے کیا؟ ابو سفیان کے لہجے میں تلخی تھی۔ ابن حاتم کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے بھی کڑوے لہجے میں کہا: سردار، میں ایک بیمار کو دیکھنے جا رہا ہوں، میں کس طرح بتا سکتا ہوں کہ کتنے دن وہاں رکنا پڑے گا؟ ابو سفیان نے اس کے تیور دیکھے تو فوراً اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، مگر جلد آنے کی کوشش کرنا۔ ہم اپنے آدمیوں کو کاہنوں اور جادوگروں کے شہر میں بھیجنا نہیں چاہتے۔ سردار، ابن حاتم بے قابو ہو کر کھڑا ہو گیا اور تڑق کر بولا: مدینہ میرا شہر ہے، وہاں کاہن اور جادوگر نہیں، شریف زادے رہتے ہیں۔ ابو سفیان خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ بنو غطفان سے وہ کسی طرح بھی بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابن حاتم نے اسے خاموش دیکھا تو کہا: مجھے واپسی کی اجازت دیجیے سردار، میں فوراً مدینہ روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا، ابو سفیان نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ جاؤ، سردار نعیم کو خط کا تحریری جواب دینے کی ضرورت نہیں، انہیں زبانی بتا دینا۔ ابن حاتم سلام کر کے ایک جھٹکے سے مڑا اور کسی بگولے کی طرح حال کے دروازے سے گزرتا چلا گیا۔ اس کے دل میں مشرکین کے خلاف جوالا مکھی ابل رہا تھا، مگر یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے جذبات کا کھلم کھلا اظہار کر سکتا۔ ابو سفیان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی پرسوچ نگاہیں ابن حاتم کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک خالی دروازے پر جمی رہیں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔